اس کے ساتھ ساتھ پھر رب کے ناراض ہونے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ فکری طور پر، نظریاتی طور پر اور عملی طور پر کافروں کے ساتھ ملتے چلے جانا، ان کی مشابہت اختیار کرتے چلے جانا، بیچ کی جو ایک عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، اناد ہے، ان کے ساتھ وہ ختم کرتے چلے جانا اور ان جیسا ہوتے چلے جانا، لباس میں، شکل و شباہت میں، لیل و نہار میں، غمیوں خوشیوں میں ان جیسے ہوتے چلے جانا۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو جنگوں میں ہارا کرتے، اور اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے کلچر پر قائم رہنا، اپنی تہذیب کو اپنانا۔ دشمن کے علوم اگر لینے پڑیں تو علوم لینے، مگر کلچر نہیں لینا۔ مگر ہمارے بچے کلچر پہلے لے لیتے ہیں، علوم میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کلچر پہلے لے لیتے ہیں، علوم میں فیل ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب ہم ان جیسے ہوں گے عقلوں میں، شکلوں میں، پھر وہ ہم پر حملہ کریں گے، پھر رب ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ محترم سامعین اور سامعات، حق اور باطل کی چپکلش یہ پہلے دن سے جاری ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب سے ابلیس نے مخالفت شروع کی، اس دن سے کوئی سکون والا دن نہیں آیا۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم سے بہت اعلیٰ عرفہ، زیادہ شان والے، زیادہ مقام والے، جن کا اور ہمارا کوئی نسبت ہی نہیں ہے بیچ میں، ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ تمام انبیاء کو ان کی قوموں نے بہت پریشان کیا، ان کی مخالفتیں ہوئیں، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو جان سے مار دیا گیا، بعض انبیاء کو بہت مارا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے پتھر مارے، ان کو گھر سے نکال دیا، ان کو لہو لہان کر دیا، ماتھا پھوڑ دیا، ان کا دانت مبارک توڑ دیا، جسم لہو لہان کر دیا۔ یہ اعلیٰ ترین شخصیت ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور ہم کون ہیں؟ ہمارا تو ایک قطرہ خون نہیں بہا اس راستے میں، ہمارا تو شاید کسی کا پسینہ بھی نہیں بہا اس راستے میں۔ وہ لوگ، ان کو مخالفتوں کا سامنا ہوا، مگر وہ پھر بھی جیتتے چلے گئے، پھر بھی کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اور آسمان کی آنکھ نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا کہ جس نے کام صفر سے شروع کیا ہو، زیرو سے شروع کیا ہو، اور صرف 20 سال میں پورے علاقے میں تمام مخالفتیں سرنگوں ہو گئی ہوں اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، صرف 20 سال میں۔ آپ اسلامی جماعتوں کو پوچھو، ایک کہتی ہے میں نے سلور جوبلی منائی، دوسری کہتی ہے میں نے گولڈن جوبلی منائی، وہ کہتی ہے میں بہت اچھی اس لیے کہ میں پرانی، مجھے اتنے سال ہو گئے، مجھے 100 سال ہو گئے، مجھے 50 سال ہو گئے۔ اور جو مطلب پورے علاقے میں تو چھوڑیں، اپنے ملک میں چھوڑیں، اپنے صوبے میں ان کی کیا ورث ہے، اپنے صوبے میں کسی کسوٹی پر ان کو ماپ لیں تو کیا ان کی صورتحال ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ 50 سال ہو گئے، 60 ہو گئے، 70 ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کو صرف 20 سال لگے ہیں۔ آپ کی نبوت کا دورانیہ 23 سال ہے، لیکن آپ کے دعوت کا دورانیہ 20 سال ہے۔ پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اس کے ساتھ آپ نبی بن گئے تھے، مگر آپ کو دعوت دینے کا حکم نہیں ملا تھا۔ 3 سال کے وقفے کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، رب ذوالجلال کی کبریائی بیان کریں۔ تو یہ جو حکم آیا تھا 3 سال بعد، اس لیے آپ کے دعوت کے سال 20 ہیں اور آپ کی نبوت کے سال 23 ہیں۔ صرف 20 سال میں ایسا ہوا، پورے علاقے میں امن بھی ہو گیا، پورے علاقے میں سکون چھا گیا، پورے علاقے میں اسلام چھا گیا، اور کوئی مخالفت کرنے والا باقی نہیں تھا۔ اس کی بہت بڑی وجہ، ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو نبی تھے، ہم نبی نہیں ہیں، وہ رسول تھے، یہاں کوئی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی ما فوق الفطرت صلاحیت دے کر غالب کرنا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ صحابہ کرام آپ لڑا کرو، کٹا کرو، بھیڑا کرو، جایا کرو، یہ میرے نبی بہت پیارے ہیں، ان کے ہاتھ ہتھیلیاں بڑی نرم و گداز ہیں، ان کے گیسو مبارک واللیل والے ہیں، ان کا سینہ علم نشرح والا ہے، ان کو مت لے کر جایا کرو، یہ تو ساری کائنات سے افضل ہیں، ان کو سنبھال کر رکھو، ان کو خراش نہیں آنی چاہیے۔ کمال محبت کے باوجود، رب ذوالجلال کی اپنے نبی سے کمال محبت کے باوجود، اور رب ذوالجلال کی کمال قدرت کے باوجود، پوری طاقت کے باوجود، ان کا پیارا حبیب، ان کا ماتھا پھٹا ہوا ہے اور رب دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین کو نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ان پر اپنے پروں کی چھاؤں کر دو، ان کا دانت مبارک ٹوٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور اب ان کا پیارا محبوب رب دیکھ رہا ہے جو مکمل قدرتوں والا ہے، تاکہ بعد والے یہ نہ کہیں کہ جی وہ تو رسول تھے اور نبی تھے اور ان کو تو کوئی خصوصی صلاحیتیں حاصل تھیں جو ہمیں نہیں ہیں، اس لیے ان کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ نہیں۔ ہمارے لیے ان کو نمونہ بنانے کے لیے رب ذوالجلال نے ان کو اسی خونی لکیر پر سے چلایا ہے جس پر سب چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اس مسئلے میں ان کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ ان کو کوئی مارے ظالم تو آپ کو چوٹ لگتی ہے، کوئی حملہ کرے تو آپ زخمی ہوتے ہیں، اور ان کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا، جو ویژن دیا تھا، جو مشن بتایا تھا، جو منزل بتائی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو ٹینک توپیں دے کر نہیں بھیجا، ڈرون اور B-52 دے کر نہیں بھیجا، ان کو میزائل اور ایٹم بم دے کر نہیں بھیجا، ان کو ڈالر اور کمیونیکیشن سسٹم دے کر نہیں بھیجا، بلکہ کیا دیا؟ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ ہدایت اور سچا دین ہی ایٹم بم ہے، ہدایت اور سچا دین ہی میزائل ہے، وہی دفاعی سسٹم ہے، وہی کروز ہے، وہی ڈیزی کٹر ہے، وہی B-52 ہے، وہی میگ ہے، وہی معراج ہے، اور وہی F-16 ہے، وہی سب کچھ ہے۔ جتنی خوف و ہراس کافر کو، جتنا وہ ڈرتا ہے مجاہد سے، اتنا کسی بم سے ڈرتا ہے؟ یہ ایمان، یہ سلامتی، یہ دین، یہ تمسک، یہ اصل طاقت ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔
اللہ اکبر. آج ہم پوچھتے ہیں لوگ کچھ کی سوئی پھنسی ہوتی ہے ٹیکنالوجی پر. وہ جی ہمارے پاس وہ آلات ہی نہیں ہیں. دشمن تو دیوار کی اوٹ میں دیکھ سکتا ہے, پہاڑ کی اوٹ میں دیکھ سکتا ہے, حملہ بھی کر سکتا ہے, راتوں کو دیکھ سکتا ہے, حملہ بھی کر سکتا ہے. وہ تو اتنا اونچا اڑتا ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا. کوئی مقابلہ نہیں ہے. مجاہدوں کو چاہیے کہ سرنڈر ہو جائیں, مقابلہ چھوڑ دیں. دشمن کا مقابلہ ہو نہیں سکتا. یہ باتیں اس زمانے میں بھی کی جاتی تھی. یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. او مدینے والو, تم کھڑے نہیں ہو سکتے, واپس ہو جاؤ, غلام ہو جاؤ, ہاتھ کھڑے کر دو. یہ اتنے لشکر آ گئے ہیں, ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کہانیاں پرانی ہیں. میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں. آپ کی آنکھوں کے سامنے 61 ملکوں کے اتحاد نے نہتے افغانیوں پر حملہ کیا. ہر قسم کے کیل کانٹے کے ساتھ, ہر قسم کے میزائلوں کے ساتھ, ہر قسم کے کمیونیکیشن سسٹم کے ساتھ. تھوڑا سا صبر کرنا پڑا, قربانیاں دینی پڑیں, لیکن نتیجہ یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے کہ تم رکو, میں نے بھاگنا ہے. وہ کہتا تھا تم رکو, نہیں میں نے بھاگنا ہے. مقابلہ کرتے تھے. جن کے ساتھ طے تھا کہ تم 3 دن بعد بھاگو گے, وہ 3 گھنٹوں میں بھاگ گئے. جہازوں کے پروں کے ساتھ لٹک کر جانا چاہ رہے تھے. یہ حالت تھی ان کی. شرمناک شکست ہوئی امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو. ساری دنیا مقابلے میں آئی تھی. مجاہدوں نے ساری دنیا کو فتح کیا ہے. انہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا. ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ نہیں, کام نہیں آئی. یاد رکھو, دین, سچا دین, اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سچے دین والے کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے, اور رب کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا. اکیلے اکیلے آ جائیں یا سب مل کر آ جائیں, مقابلہ نہیں ہو سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر اللہ تمہاری کسی غلطی سے تمہیں چھوڑ گیا, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, پھر اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اصول یہ ہیں. بہت بڑی اعلیٰ ترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے تو میدانوں میں پاور شو کرنی ہے, اصل لڑنا تو رب نے اور اس کے فرشتوں نے ہے. بس ان کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھو. لوگ امریکہ کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھتے ہیں اس لیے کہ طاقتور ہے بھائی. اگر یہ معیار ہے تعلق رکھنے کا, تو پھر رب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس سے تعلق ٹھیک رکھو. آپ پوچھتے ہو فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دل کٹتا ہے, میرا بھی کٹتا ہے. آپ پوچھتے ہو ہم کچھ کر نہیں سکتے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے ہم دین کی طرف واپس آ جائیں. ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک کر لیں. ہم وہ ہو جائیں کہ رب بے پرواہ ہونے کے باوجود تیری پرواہ کرے. وہ غنی ہے, وہ بے پرواہ ہے, کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کی وہ پرواہ کرتا ہے. قالوا ان فیہا لوطا, جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان میں لوط بھی ہیں, ہم ان کو الگ سے نجات دے دیں گے. اللہ بندوں کی پرواہ کرتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیع نے کوئی چیز ماری تو کسی عورت کا دانت ٹوٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے السن بالسن، دانت کے بدلے دانت. ربیع نے اس کا دانت توڑا ہے تو ربیع کا دانت ٹوٹے گا، توڑا جائے گا، قصاص. حضرت انس بن نضر کہنے لگے نہیں، ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا. انس کیا بات کرتے ہو، کتاب اللہ القصاص. میں کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں تمہیں رب کی بات بتا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں دانت بدلے دانت کے، ربیع کا دانت ٹوٹے گا. انس بن نضر کہتے ہیں اللہ کی قسم ربیع کا دانت نہیں ٹوٹے گا. کتنی بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا قرآن سنا رہے ہیں کہ اس نے اس کا دانت توڑا ہے تو اس کا دانت ٹوٹے گا. انس بن نضر کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں ٹوٹے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو جن کا دانت ٹوٹا تھا وہ قصاص کو چھوڑ کر دیت لینے پر راضی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا فیصلہ کر دیا. انہوں نے پیسے ادا کیے، اس کا دانت ٹوٹنے سے بچ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو رب پر قسم ڈال دیں تو رب ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا. اللہ بندوں کی پرواہ کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، لیکن ہم وہ بن کر دکھائیں تو. ان کی مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام ان کی مدد کرتا ہے. ہمیں حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی ایک طاقت ہے اتنی تیار کر لو. کوئی معیار نہیں بیان کیا کہ اس لیول پر تمہیں آنا چاہیے. افغانستان میں ان کے کمیونیکیشن سسٹم ایسے تھے کہ آپ وائرلیس پہ بات کر رہے ہیں تو ہر 3 سیکنڈ کے بعد ان کی فریکوینسی دونوں کی چینج ہو جاتی تھی. یعنی اگر آپ نے بیچ میں سننا شروع کر دیا ان کی بات کو تو 3 سیکنڈ سن سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد دونوں کی فریکوینسی خود بخود تبدیل ہو جاتی تھی. جب آپ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچو گے وہ کہیں اور جا چکا ہوگا. اتنی سیکیور تھی. اور مجاہدوں کی کمیونیکیشن چلتی تھی کیسٹ کے ساتھ. جو پرانی ٹیپیں ہوتی تھی نا اس کی کیسٹ ہوتی تھی، ان کے پیغام کیسٹوں میں جاتے تھے. اتنا فرق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیاری کا کوئی معیار قائم نہیں کیا. بس جو طاقت ہے لے کر آ جاؤ، باقی کام ہمارا ہے، ہم نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر. تو عزیز بھائیوں، اللہ نے سچا دین دے کر بھیجا، رب ذوالجلال نے ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ دن دیکھے. آخری دن تھا، آپ پر بے ہوشی آ رہی ہے، پھر ہوش آ رہا ہے، پھر بے ہوشی آ رہی ہے. پوچھتے ہیں نماز کا کیا بنا؟ کہتے ہیں جی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا ابو بکر سے بولو وہ نماز پڑھا دیں رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. آپ نے اپنی گھر کا پردہ ہٹا کر دیکھا، امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں. بیماری کے باوجود، تکلیف کے باوجود مسکرائے، جیسے کوئی کسان اپنی فصل کو لہراتا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہے. دین غالب ہو گیا، سارے علاقے میں غالب ہو گیا.
اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دوستی، ایسا تعلق کہ اس کو ساتھ لے کر لڑائی کی ہے، اس کو ناراض کر کے لڑائی نہیں کی ہے. آج ہم غیرت، دین اور آزادی کی قسطیں دے دے کر جی رہے ہیں. آج اگر کوئی حکمران اپنی غیرت کا مظاہرہ کرے تو جنگ آئے گی. آج اگر کوئی حکمران اپنی آزادی کا مظاہرہ کرے تو جنگ آئے گی. اگر آج کوئی حکمران اپنے دین کا مظاہرہ کرے، دین کے تقاضے پورے کرے تو جنگ آئے گی. جنگ ٹالی ہوئی ہے، ہم نے قسطیں دے رہے ہیں. ہر IMF کی قسط کے ساتھ غیرت کی بھی قسط دینی پڑتی ہے، ایمان کی بھی قسط دینی پڑتی ہے. اتنے % نصاب میں بدکاریاں ڈال دو، اتنے % نصاب سے دین نکال دو، اتنے % اس میں بے غیرتی ڈال دو، اتنے % اپنے ہولڈنگ ننگی عورتوں والے وہ لگانے کی اجازت دے دو. یہ ساری غیرت اور ایمان اور آزادی کی قسطیں دے دے کر ہم جی رہے ہیں. ورنہ اگر اپنے ایمان، اپنی غیرت اور اپنی آزادی کے تقاضے پورے کریں تو آج یہاں جنگ ہوتی. اور جب انسان غیرت دے دے کر بے غیرت ہو جاتا ہے، ایمان دے دے کر بے ایمان ہو جاتا ہے، آزادیاں دے دے کر غلام ہو جاتا ہے، لڑنا تو پھر بھی پڑتا ہے، لڑنا تو پھر بھی پڑتا ہے. مگر اس وقت اس کے ساتھ اس کا رب نہیں ہوتا. اور یہ قسطیں لینا، یہ ان کا وار ویپن ہے، ان کی جنگی اسٹریٹجی ہے کہ وہ رب جو ہمیں سرپرائز دیتا ہے عین مارکے کے دوران، ہم سارا سوچ کر جاتے ہیں ان کے پاس اتنے ویپن، ہمارے پاس اتنے ویپن، ان کے اتنے افراد، ہمارے اتنے افراد. ہم لڑیں گے تو جیت جائیں گے، پھر ہمیں ہارنا پڑتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو آسمان سے آتے ہیں وہ نہ نظر آتے ہیں اور نہ ان کا کوئی حساب لگا سکتا ہے. تو سب سے پہلے آسمان والے کا راستہ بند کرو، ان کو ان کے رب سے لڑا دو، اس کے بعد ان پر حملہ کرو. اور یہ دین، اس کا تمسک، اس پہ ڈٹ جانا، اپنے بیوی بچوں کو لباس کی احتیاط سکھانا کہ ہم غیرت اور حیا کے تقاضے پورے کر سکیں، یہ ہمارے بس میں ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جنگی ہتھیار ہے، یہ جنگی ہتھیار ہے، یہ ہمارے بس میں ہے. غیرت مند بننا ہمارے بس میں ہے، دیندار بننا ہمارے بس میں ہے. جتنا قدر ہمارے اوپر اس وقت رب ذوالجلال کے احسانات ہیں، اسی قدر اپنے ہاتھ کھولتے چلے جانا اور اسی قدر سہل پسند ہوتے چلے جانا. ہر سہولت میرے گھر والوں کے پاس ہونی چاہیے، اس دوڑ میں شریک ہو جانا. یہ ہارنے والوں کی نشانی ہوتی ہے، جیتنے والوں کی نہیں ہوتی. جیتنے والے اپنے آپ کو سخت جان بناتے ہیں، جیتنے والے اپنے آپ کو مشکلات کا عادی بناتے ہیں، جیتنے والے اپنے آپ کو حالات کے تقاضے کے مطابق جینا سکھاتے ہیں. یہ ہمارے بس میں ہے یا نہیں؟ یہ سب باتیں ہمارے بس میں، ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں کہ سود لو، سود دو، اور موٹر سائیکل والا کار لے لے، جھگی والا کوٹھی لے لے. دنیا کی ہر سہولت میرے پاس ہونی چاہیے اور میرے گلے میں زنجیر ڈال کے بینک میں جمع کروا دو. اپنی آزادی اس کے ہاں گروی رکھ دو اور سہولتیں لے کر بیٹھ جاؤ. یہ ہمارے بس میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پھر رب کے ناراض ہونے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ فکری طور پر، نظریاتی طور پر اور عملی طور پر کافروں کے ساتھ ملتے چلے جانا، ان کی مشابہت اختیار کرتے چلے جانا، بیچ کی جو ایک عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، اناد ہے، ان کے ساتھ وہ ختم کرتے چلے جانا اور ان جیسا ہوتے چلے جانا.
لباس میں، شکل و شباہت میں، لیل و نہار میں، غمیوں خوشیوں میں ان جیسے ہوتے چلے جانا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو جنگوں میں ہارا کرتے ہیں۔ اور اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے کلچر پر قائم رہنا، اپنی تہذیب کو اپنانا۔ دشمن کے علوم اگر لینے پڑیں تو علوم لینے، مگر کلچر نہیں لینا۔ مگر ہمارے بچے کلچر پہلے لے لیتے ہیں، علوم میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کلچر پہلے لے لیتے ہیں، علوم میں فیل ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب ہم ان جیسے ہوں گے عقلوں میں، شکلوں میں، پھر وہ ہم پر حملہ کریں گے، پھر رب ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج جو ہماری شکلیں وردیوں کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی پتہ چلتا ہے کون ہے؟ مطلب ایک لڑائی ہو اور اس میں دونوں طرف کے لوگ مارے گئے ہوں، سوائے وردیوں کے کیا پتہ چلے گا کون ہے؟ اور سوچ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مولوی کہتا ہے اور نہیں کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ آج تک مجھے کوئی شخص نہیں ملا جس کو یہ کہا جاتا ہو کہ تم، مطلب ایسا بندہ کوئی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہو کہ تم داڑھی چھیلا کرو؟ ہاں، دیکھا دیکھی، ٹی وی دیکھ کر، اشتہارات دیکھ کر ایک غیر محسوس طریقے سے وہ آپ کے دماغ میں کلک کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے، کوئی اشتہار ہے ٹی وی پہ یا نیٹ پہ، وہ صابن بیچنا چاہ رہا ہے، وہ صرف بیچنا چاہ رہا ہے، وہ موبائل بیچنا چاہ رہا ہے، عورت کو پکڑائے گا کہ تم دکھاؤ کہ یہ صابن خریدو۔ مرد کو دکھائے گا تو الگ پیسے ہوں گے، عورت کو دکھاؤ گے تو ایک این جی او ان کو الگ سے پیسے دے رہی ہوگی، اور اگر اس کو جینز پہنا کر دکھاؤ گے تو اس کے الگ سے کوئی اور تنظیم پیسے دے رہی ہوگی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صابن تو بکنا ہی ہے، ساتھ جینز بھی کی عادت بھی پڑے گی ان کو۔ دیکھ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو اب چلتا ہے، یہ تو سب کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کوئی رب نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی صحابی نہیں جس نے یہ کہا ہو، لیکن دکھا دکھا کر ان کو برائی کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو سب چلتا ہے۔ اور جب عقلیں شکلیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں تو اول تو پھر لڑنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور اگر لڑائی ہو بھی جائے تو پھر رب بھی ان سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ان کا دشمن بھی ان سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مالٹا رنگ ہے نا، کنوں کا رنگ، اس رنگ کے کپڑے نہ پہنا کرو، یہ مشرکوں کا رنگ ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی ہندو، ان کے سادھو یہ رنگ پہنتے ہیں، اور یہاں کے ڈھولکی اور قبر پرست وہ یہ رنگ پہنتے ہیں۔ فرمایا ان کی مشابہت نہ کرو۔ تو رب کا بندہ ہے، تو رب کا غلام ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرا جسم تیرا نہیں، تیرے مالک کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری شلوار ٹخنوں سے نہیں نیچے ہونی چاہیے، تو کہتا ہے کیوں؟ یہ تیری کیا جرت ہے؟ وہ کہتا ہے نوکر کیا، نخرا کیا؟ تو نوکر بھی نہیں، تو غلام ہے، تیرا نخرا کہاں سے آ گیا؟ جی مجھے سمجھایا جائے، جی مجھے لاجک بتائی جائے۔ کیوں بھائی؟ تو غلام ہے، جس نے تجھے بنایا وہ کہتا ہے ایسے کرنا ہے، کیوں تجھے لاجک بتائے؟ فرمایا اگر ٹخنوں سے نیچے رکھو گے تو اتنا حصہ میں آگ میں ڈالوں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اور ٹخنے جہنم میں برداشت کر لے گا۔ اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ رب کی شریعت پر اعتراض ہے، وہ عملی سستی ہے
یہ شریعت پر اعتراض ہے، اور یہ بسا اوقات بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ پوچھو کہ دلیل اس کی خالص ہے، صحیح ہے، مجھے دکھاؤ، یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ حق نہیں کہ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا ہے اور یہ رب نے ہمیں کیوں کہا ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوتے ہیں، سر کے بال اور داڑھی ان کی سفید تھی، بیعت کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا ان کو لے جاؤ، پہلے ان کو رنگ لگا کر لاؤ، پھر بیعت ہوگی، اور فرمایا خالص کالے رنگ سے بچو، اور فرمایا غیر الشیب، بڑھیپے کے بالوں کو بدلا کرو، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو، وہ نہیں چینج کرتے تم کیا کرو، تم مسلمان ہو۔ سکول والا سپیشل وردی پہنا سکتا ہے اور اس پہ سختی کر سکتا ہے، وردی نہیں تو مت آنا، کسی کو اعتراض نہیں ہے، حالانکہ بچہ ان کا غلام نہیں ہے۔ پولیس والا، سیکیورٹی والا، کوئی بھی ادارے والا اپنا مخصوص لباس لازم کر سکتا ہے کہ یہاں ٹائی کے بغیر کوئی نہ آئے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خواہ آگے کیا لٹک رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھا کبھی کسی نے؟ کبھی پوچھا؟ ہاں، یہ پوچھتے ہیں کہ رب نے کیوں کہا کہ ٹخنوں سے شلوار اوپر ہونی چاہیے، یہ کیوں کہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ جب عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو وہ اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں، کمرے میں بند کر دیتے ہیں، دور سے روٹی پھینکتے ہیں، یہ لے، یہ تذلیل ہے عورت کی، ایسا مت کیا کرو، مخصوص تعلقات کے علاوہ کوئی فرق نہ رکھا کرو، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرق نہ رکھا کرو، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ حتیٰ کہ یہودی کہنے لگے یہ نبی تو کوئی کام نہیں چھوڑے گا مگر ہر کام میں ہماری مخالفت کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تم باغی ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ مساجد، وہ ممبر و محراب جہاں سے یہود و نصارہ کی مخالفت کی آواز نکلنی تھی، وہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودِ، تم مسجدوں کو ایسے سجایا کرو گے جیسے یہودی سجاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لو کہ آپ کی مسجد تو سادہ ہے، ورنہ کیا رنگ برنگی مسجدیں ہیں، اور کیا اس میں پھول پودے بنائے ہوئے ہیں، اور کیا چھتوں کی ڈیزائننگ ہے، اور کیا ان میں گلوب لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہر ہفتے چندہ جمع ہوتا ہے اور اس کو لگایا جاتا ہے ان کاموں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کم پڑ گئی، انہوں نے گرا کر بڑی کی تو ٹھیکیدار سے کہتے ہیں ایاک وان تحمر وتصفر، خبردار مسجد کو ایک لال پیلے رنگ یہ نہیں لگانا ہے، اس کو سادہ رکھنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات میں ان کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ وہ بغض قائم رہے۔ بغض بہت بڑی نعمت ہے اگر وہ دشمن کے ساتھ ہو، بہت بڑی مصیبت ہے اگر وہ مومنوں کے ساتھ ہو۔ اگر بہت بڑی فوج ہو، بہت اس پہ پیسہ لگاؤ اور دشمن کے سامنے اس کو کھڑا کر دو اور اس کے دل میں دشمن کے خلاف بغض ہی نہ ہو، بیکار، کسی کام کی نہیں۔
اس بغض کو قائم رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب ایک گلی میں سامنے سے کوئی کافر آ رہا ہو تو تم بالکل درمیان میں چلو اور اس کو دیوار کے ساتھ ٹیڑھا میڑھا ہو کر چلنے پہ مجبور کرو، تم نہ اس کو راستہ دو، وہ خود اپنا راستہ دیکھے اور تم بالکل سیدھا سیدھا چلتے جاؤ۔ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تم مسلمان ہو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومنوں کی، اور جو رب کا باغی ہے اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين في نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے شرک کیا، یہ اولئک هم شر البریہ، یہ سب چیزوں سے بدتر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، ساری کائنات میں سب سے بدتر وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ یہ تمہیں فرق رکھنا چاہیے جائے کہ ان کی مشابہت اختیار کی جائے، ان سے فرق رکھو۔ ایک شخص کہنے لگا میں نے نظر مانی کہ بوانا جگہ پر جا کر کے جانور ذبح کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جاہلیت میں وہاں کوئی کفر کا میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ کہا جی نہیں۔ وہاں کوئی وثن تو نہیں تھا، کوئی معبود تو نہیں تھا جس کی لوگ عبادت کرتے ہوں؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، وہاں جا کر آپ جانور ذبح کرو اور اپنی نظر پوری کر لو۔ اگر ان کی مشابہت ہو رہی ہے پھر یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، تو ایک درخت تھا، اس کی ٹہنیاں کٹی ہوئی تھیں، تھوڑی تھوڑی کھونٹیاں باقی تھیں، اس پر لوگ اپنے کپڑے شپڑے لٹکا کر وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ آپ نے یہاں بھی کبھی دیکھا ہوگا، درختوں کے ساتھ کپڑے لٹکاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہاں مزار بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی بیری، کوئی درخت خاص کر دیں، ہم بھی اس کے پاس بیٹھ کر رب کی عبادت کیا کریں۔ آپ ناراض ہو گئے، فرمایا تمہاری بات ایسے ہے جیسے یہودیوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ہم ان کے معبود ہیں ہمارا بھی معبود خاص کر دیں، ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ ان کی ایک ایک بات کی مخالفت کی۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے بھائی کی آزادی کی خوشی میں شرکت بھی کرنی ہے اور ان کی مخالفت بھی کرنی ہے، اس لیے میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، ان کی موافقت بھی نہ ہو اور بھائی کی خوشی میں شراکت بھی ہو جائے۔ وہ لوگ خوش تھے کہ ہر بات میں ہماری مخالفت ہے، لیکن مدینہ میں ابھی تک آپ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی کوشش تھی کہ یہ بھی مخالفت ہو جائے، اس میں بھی موافقت نہ رہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ یہ قبلہ ہمارا چینج کر دے تاکہ ان کی اس مسئلے میں بھی موافقت باقی نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے بال کاٹنے والی جو دکانیں ہیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ انڈیا کے کسی اداکار کا نام، کہ یہ اس طرح کے بال بناتا ہے، اور تصویریں بھی ان کی بنی ہوتی ہیں، اور آپ کے بچے آپ سے پیسے لے کر کٹوا کر آتے ہیں، تنخواہ آپ کی ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے دماغ پہ کلک کی یہ بات کہ میرا بچہ کس طرح کی شکل بنا کر آیا ہے؟ فرمایا فَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو ان سے مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم، جو ان کو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ اور فرمایا انت مع من احببت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوگی آپ اس کے ساتھ ہوگے۔ صحابہ اکرام کو آپ کی ساری شریعت میں کسی آیت اور حدیث کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سن کر خوشی ہوئی کہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے ہم اعمال میں کمزور ہیں، مگر ہماری محبت ان پاک باز صحابہ سے، ان انبیاء سے ہے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ کی شکل بتاتی ہے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، آپ کے کپڑے بتاتے ہیں کہ آپ کن جیسے بننا چاہتے ہیں، آپ کا کلچر بتاتا ہے، آپ کی کٹنگ بتاتی ہے کہ آپ کن کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں ہمارے بس میں ہیں یا نہیں؟ تو عزیز بھائیوں، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو، ایک ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑو، اور کلچر اسلام کا اپناؤ، دین میں گہرائی پیدا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، احادیث کا ترجمہ پڑھا کرو، جہاں سمجھ نہ آئے علماء سے رابطہ کیا کرو۔ یہ آپ کی اس دن کے لیے تیاری ہے جس دن آخر کار پالا پڑنا ہے کفر اسلام کا، اور پھر اس وقت جب ہم آج رب کے ساتھ ہوں گے تو اس دن اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسودگی کے دنوں میں رب سے علیق سلیق رکھو، سختی کے دنوں میں وہ تجھے پہچان کر تیرا تعامل کرے گا۔ آپ دنیا داری میں دیکھ لیں، جو کینڈیڈیٹ صرف الیکشن میں آتا ہے اس کو لوگ مانتے ہیں، اور جو سارا سال غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے اس کو لوگ پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا رب کے ساتھ معرفت رکھو آسانی کے دنوں میں، جب تجھے کوئی تکلیف آئے گی پھر وہ تجھے پہچان کر تیرا تعامل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی طرف واپس آنے کی توفیق دے، دین پر مضبوط فرمائے۔ رب ذوالجلال ظالموں کو نیست و نابود کرے، رب ذوالجلال مومنوں کا تعاون کرے، ان کا فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے۔ رب ذوالجلال ایمان پر جہاد پر زندہ رکھے، اور جب بھی جان جائے موت آئے تو ایمان پر شہادت کی موت آئے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔